بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فإن اصدق الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين۔ آج میں آپ کے سامنے گانے کی مذمت کے بارے میں چند چیزیں بتاؤں گا۔ یہ گانا آلات موسیقی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، اور ہر تیسرا آدمی اس فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، آلات موسیقی کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھا، اور وہ اس نے چند لونڈیاں خریدی ہوئی تھی جو گانا وغیرہ گاتی تھی، اور جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے آس پاس یہ لونڈیاں آ کر گانے گاتی اور صحابہ کا مذاق اڑاتی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آلات موسیقی خریدتے ہیں، گانا گاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، اور ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے ان گانوں کے اندر۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس دور میں یہ آلات موسیقی خریدنا، گانے گانا، یہ یہودیوں کا کام تھا، اور آج یہ بیماری ہر تیسرے مسلمان کے اندر یہ عام ہو گئی ہے، اور موبائلوں کے اندر یا گھروں کے اندر گانے عام ہیں، موبائل میں بھی رکھے ہوتے ہیں اور گانے گاتے بھی ہیں۔ ہر تیسرا مسلمان اس فتنے کا شکار ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہو، فرمایا کہ اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے، اللہ کی قسم اس سے مراد لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، اللہ کی قسم اس کے علاوہ سچا معبود نہیں ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث میں اس آیت سے مراد گانا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ، فرمایا کہ آخری زمانے میں قرب قیامت کچھ لوگوں کو ڈھسا دیا جائے گا زمین کے اندر، اور اسی طرح پتھروں کی بارش ہوگی، اور اسی طرح شکلیں تبدیل ہو جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، فرمایا کہ جب آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، اور والکینات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گانے والی عام ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا، لوگوں کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، زمین کے اندر یہ ڈھسا دیے جائیں گے اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئے گی۔ کتنی سخت وعید ہے یہ۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی گانا سنتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اس کے دونوں کانوں کے اندر سیسا پگلا کے ڈالا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے گانے سننے کی۔ اس کو ہمارے معاشرے کے اندر عام سمجھا جاتا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر کے اندر جا رہے تھے، تو دوران سفر آلات موسیقی کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو فوراً ہی انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی اور وہ راستہ ہی چینج کر دیا۔ نافع ساتھ ہیں، تو نافع تھوڑی دور جب گئے تو تب پوچھتے ہیں نافع تمہیں آواز آ رہی ہے ان آلات کی؟ کہا نہیں آ رہی۔ تو پھر اپنی انگلی ہٹا دی اور کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک دن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح کی۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اس سے بچتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ نور کے اندر فرمایا، سورۃ نور میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو فحاشی کو پسند کرتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے درناک عذاب ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ یہ گانا، آلات موسیقی، یہ ڈانس، یہ بہت بڑی فحاشی ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے جو ہمارے معاشرے کی زینت بن گئی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ایمان رکھا ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس گانے کی لعنت کو، اس فتنے کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ہم زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل کے اندر تو برا جانیں۔ مسند احمد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی کسی برے کام کو دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، فإن لم یستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے اس کو روکے، فإن لم یستطع، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے، وذلک اضعف الایمان، اگر دل کے اندر ہم برا جانتے ہیں تو یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو اس گانے کے فتنے سے ہم کو بچائے، اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان فرمائے، زندگی شان والی دے، موت ایمان والی دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔